نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی۔ وہ بڑے بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار غزوہ خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کی طرف سے عمر بن عبد ود سامنے آیا، جو تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن سب سے بڑا قموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ لیا، اور اللہ تعالی نے انہی کے ہاتھوں اس قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج گہن اور چاند گہن۔ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مامور کر رکھا ہے، جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بالکل مدھم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جسے ہم سورج گہن کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، جسے ہم چاند گہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مقتدی کی نماز کی نیت۔ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے 2 باتوں کی نیت کرنا فرض ہے۔ 1، جس نماز کو پڑھ رہا ہے اسے متعین کرے، مثلا آج کی ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، یہ نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فائدہ: قبلہ رخ ہونے اور نماز کی رکعتوں کی تعداد کو زبان سے کہنے اور ان کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے اور پیالہ صاف کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے کہ برکت برتن کے کس حصے میں ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جیوتش کی باتوں پر یقین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کاہن جیوتش کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچی سمجھے تو وہ آدمی شریعت محمدیہ سے ہٹ گیا۔ فائدہ: کسی کاہن یعنی جیوتش کے پاس جا کر آئندہ کی باتیں معلوم کرنا اور اس پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کافر کی خوشحالی پر رشک نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بدکار یعنی کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں۔ فائدہ: حدیث میں لفظ قاتل ہے، قاتل سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کیسے آئے گی؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا جس سے تمام آسمان و زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس سور یعنی جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہے گا، باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یکا یک سب کے سب کھڑے ہو کر تعجب سے ہر طرف دیکھنے لگیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عصمت سرما لگانے کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصمت سرما کو سونے کے وقت لگاؤ، اس لیے کہ یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، ادھار لین دین کو لکھ لیا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔